السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات بیان ہو رہی تھی. گزشتہ جمعے قرآن مجید سے متعلق ان کی جو خدمت تھی وہ بیان ہوئی تھی. آج ایک اور معاشرتی اصلاح پر ایک خدمت بیان کر کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات کے اس بیان کو ختم کیا جائے گا. ختم سے مراد یہ کہ خدمات کا بیان ختم ہو جائے گا، ان کی شہادت کا، ان کے اقوال کا بیان چلتا رہے گا. دنیا کے ہر مذہب نے انسان کو معاشرتی زندگی میں نکاح کی اجازت دی ہے، اور ہمارے دین اسلام میں نکاح بعض اوقات فرض ہوتا ہے، بعض اوقات سنت مؤکدہ ہوتا ہے، بعض اوقات مستحب ہوتا ہے. ہمارے اس دور میں نکاح فرض ہے، اور آسمانی مذاہب میں جس میں ہمارا دین اسلام بھی شامل ہے، نکاح کی ضرورت کو اس لیے محسوس کیا گیا تاکہ انسان بے راہ روی سے بچ جائے. اور دنیا کا کوئی بھی مذہب بے راہ روی کا قائل نہیں ہے، چاہے دہریوں کا ہو، چاہے ہندوؤں کا ہو، چاہے یہودیوں کا ہو. دنیا کی کسی بھی مذہبی قوم میں بے راہ روی جائز نہیں، ہمارے اسلام میں بھی جائز نہیں. یہی وجہ ہے کہ اسلام دوسرے مذاہب کے نکاح کو تسلیم کرتا ہے. کیا مطلب؟ یہ نہیں کہتا کہ جب تک کہ اسلام قبول نہ کرے اور اسلام قبول کرنے کے بعد اسلامی طریقے سے نکاح نہ کرے جب تک نکاح نہیں ہوگا. نہیں، یہ نہیں کہتا. ہمیں پتہ چل جائے کہ ایک ہندو مرد ایک ہندو عورت سے شادی کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، اسلام تسلیم کرتا ہے کہ وہ دونوں میاں بیوی ہیں. دنیا کے مذہب کا کوئی بھی مرد اور کوئی بھی عورت جب آپس میں نکاح کرتے ہیں اسلام تسلیم کرتا ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی. یہی وجہ ہے
کہ اگر وہ دونوں خوش قسمتی سے اسلام قبول کر لیں تو شریعت ان کے نکاح کو تسلیم کرتے ہوئے ان کی اولاد کو حلال تسلیم کرتی ہے، حرام تسلیم نہیں کرتی۔ یہ ہمارے دین اسلام کا حکم ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہو گیا، دوسرا مسلمان نہیں ہوا، نکاح فسخ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن اس دوران جو ان کی اولاد ہوئی تھی اسے حلال تسلیم کرے گی۔ نکاح اس لیے ضروری ہے۔ یورپ کے بعض مصنفین نے لکھا ہے کہ ہمارے یورپ میں اگر 50 گھروں کا بھی انتخاب کر کے سروے کیا جائے اور تحقیق کی جائے تو 5 بمشکل ایسے گھرانے ملیں گے جن کی اولاد حلال ہوگی، ورنہ کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں اسلام میں الحمدللہ ایسا نہیں۔ تو نکاح کی اہمیت یہ ہے کہ جب نکاح اتنا بڑا فائدہ دے رہا ہے تو نکاح کی ضرورت اور اہمیت یہ ہے کہ اس رشتے کو برقرار رکھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے میاں بیوی کے تعلقات خراب ہونے پر سب سے زیادہ جائز چیزوں میں سب سے زیادہ جو جائز چیز بری سمجھی وہ طلاق کو سمجھے۔ کتنا ریشو ہے! اس کے باوجود ہمارے ہاں دارالفتاؤں میں چلے جائیے، مدارس میں نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کے مسائل اتنے نہیں آتے جتنے طلاق کے مسئلے آتے ہیں۔ رشتہ نازک ہے، اگرچہ کتنی محبت ہو، کیسا نازک رشتہ کہ آپ کے ساتھ ایک عورت کا نکاح ہو رہا ہے، وہ ایک زمانے تک اپنے خاندان میں رہی، آپ کو نہیں جانتی۔ سب جگہ تو رشتہ داروں میں نکاح نہیں ہوتے نا، غیروں میں بھی تو ہوتا ہے، اور رشتہ داروں میں بھی ہو تو پھر بھی اتنا تھوڑی جانتی ہے وہ آپ کو، لیکن ایک صرف 2 بول تھے نا کہ میں نے تیرے ساتھ نکاح کیا، اس نے کہا قبول کیا، اس 2 بول سے۔ خطبہ نکاح پڑھنا سنت ہے، اگر اس کے علاوہ بھی کوئی آدمی اس طریقے سے کہ ایجاب قبول کر لے نکاح ہو جائے گا۔ جس کی اہمیت اتنی ہو پھر اس کے اندر اتنی خرابیاں پیدا ہو جائیں، اس کو سوچنا چاہیے کہ ایسی خرابیاں کیوں ہیں۔ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ شادی کو 2-3 مہینے ہوئے اور اتنی شدید جنبش ہوتی ہے کہ اس کے بعد طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اور طلاق کا مسئلہ ایسا ہے کہ کسی بڑے کو بھی بٹھاؤ تو بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اس کو اور ہوا دیتے ہیں بجائے معاملے کو نمٹانے کے۔ ابغض المباحات ہے طلاق، جائز چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ۔ لیکن کسی وقت اگر ایسا ہو گیا، اللہ نہ کرے، اور طلاق کی نوبت آ گئی تو شریعت یہ کہتی ہے کہ حالت طہر میں، پاکی کی حالت میں، وہ حالت کہ عورت کی پاکی کی حالت ہو، حیض کا وقت نہ ہو، ناپاکی کا وقت نہ ہو، اس وقت بس ایک طلاق دے دی جائے، اگر ضرورت سمجھی گئی تو، اور اس کو دے کر بس ختم، اس کو آگے ضرورت ہی نہیں ہے دوسری تیسری دینے کی۔ اب اللہ رب العزت نے 3 حیض کا زمانہ رکھا ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے یہ رکھا ہے کہ عورت ایک مرتبہ ناپاک ہوگی، دوسری مرتبہ ناپاک ہوگی، تیسری مرتبہ ہوگی، آپ نے رجوع نہیں کیا، عورت نکل جائے گی آپ کے نکاح سے۔ آدمی کو سوچ بچار کا وقت دیا ہے۔ شریعت کتنی شفیق ہے اپنے ماننے والوں پر۔ یہ بھی نہیں ہوا، چلو ایک دے دی حالت طہر میں، دوسری بھی حالت طہر میں دے دی، ضرورت پڑی تو تیسری بھی حالت طہر میں دے دی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہیں، وہ آئے، آنے کے بعد اپنی بیوی سے متعلق چند باتیں کی، لعان کیا، اور یہ لعان کرنے کے بعد بجائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سنتے فوراً ہی 3 طلاقیں دے دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم نے قرآن مجید پر زیادتی کی ہے،
لیکن یہ نہیں فرمایا کہ 3 طلاقیں دے دی تو ایک ہی ہوئی، تسلیم تینوں کر لی۔ اور اگر کسی نے کہا کہ میں نے طلاق کا لفظ اتنی مرتبہ استعمال کیا، خیر کا زمانہ تھا نا، خیر القرون قرنی، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا زمانہ سب سے خیر کا ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے ساتھ ملا ہوا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے ساتھ ملا ہوا زمانہ۔ پوچھا بھائی تمہارا مقصد کیا تھا؟ کہنے لگے جی ایک ہی تھا، اچھا جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ایسے ہی رہا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ایسے ہی رہا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو محسوس کیا کہ اب صحابہ کرام چونکہ دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں، دین پھیلتا جا رہا ہے، دوسرے لوگ بھی دین میں آ رہے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحبت یافتہ نہیں ہیں، تو اب لوگوں کے اندر بعض اوقات غلط بیانی آ گئی ہے۔ ایک قانون بنایا انہوں نے، اور قانون یہ بنایا اب کوئی مسلمان خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں 3 طلاق ایک ساتھ دوں گا اور ایک تسلیم کروں گا۔ جتنی زبان سے نکالو گے اتنی تسلیم کی جائیں گی بس۔ تمام صحابہ کرام نے اس پر اتفاق کیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہماری معاشرتی زندگی کی انتہائی نازک ترین موقع پر خرابیوں سے ہم کو بچا لیا۔ ورنہ کیا خیال ہے آپ کا؟ مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عورت کے اندر حیا زیادہ ہوتی ہے، اور یہ حقیقت بات ہے، دین بھی یہی کہتا ہے۔ جب کبھی طلاق کا مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو عورت جب مسئلہ پوچھنے کے لیے جاتی ہے تو مولانا فرماتے تھے کہ اللہ کے لیے مسئلہ پوچھنے جاتی ہے، اور مرد عموماً جب مسئلہ پوچھنا جاتا ہے تو اللہ کے لیے نہیں جاتا، بیوی کے لیے مسئلہ پوچھنے جاتا ہے۔ فرق ہے دونوں میں۔ تو کیا خیال ہے ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں، کتنی دفعہ جھوٹ بول لیتے ہیں کہ میرا مطلب یوں نہیں تھا، 3 دینے سے 1 تھا 2 تھا، اور میں تو یہ چاہتا ہی نہیں تھا، اور میں فلاں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ہماری خان کی زندگی کو خرابی سے بچا لیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بہت بڑی خدمت ہے جس پر صحابہ کرام نے اتفاق کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 3 دے لو ایک وقت میں، کتنی بھی دے لو وہ تو ایک ہی شمار ہوگی۔ اچھا بھائی کیوں؟ کہتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے قانون نافذ کیا تھا، اور جو حضور علیہ السلام نے 3 کو 3 تسلیم کیا۔ ابھی میں نے حدیث بیان کری ہے، جو صحابی آئے تھے عویمر عجلانی رضی اللہ عنہ تھے، جنہوں نے لعان بھی کیا تھا اور 3 طلاقیں بھی دی تھی، حضور نے تسلیم کیا تھا، فرمایا تھا قرآن پر زیادتی کری تھی۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا تمہارے چھوٹے تھے؟ اپنے اماں کی اور ابا کی بات تو ایسے مانتے ہو کہ دوسرے کی بات چلنے ہی نہیں دیتے۔ حضرت عمر فاروق کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ دین کی کوئی بات بیان کریں اور تم کو حضرت عمر کی تو ایجاد ہے، ان کو ہم کیسے مان لیں؟ بہرحال تم سے بڑے تھے، بہت بڑے تھے، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو یہ ہوتا، تو کوئی حیثیت تھی اس کی۔ ہم نے بہت سے صحابہ کرام کو ایسا سمجھ لیا ہے جیسے ہماری ٹانگ کے برابر۔ یہ اردو کی مثال دے رہا ہوں میں، ایسا نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی شخصیت ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق اگر کوئی بات مقرر کر دیں اور صحابہ کرام اس پر اجماع کر لیں تو دین بن جائے۔ جیسے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ دین ہے، بن گئی، ساری دنیا تسلیم کرتی ہے، سارے ائمہ کرام تسلیم کرتے ہیں، سارے مجتہدین محدثین مفسرین سب تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانے خلافت 10 سال 6 مہینے 4 دن،
اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جس شخص نے شہید کیا ہے وہ ایک غیر مسلم پارسی تھا، ایرانی تھا، اور ایک صحابی ہیں، یہ ان کا غلام تھا، نجار تھا، کارپینٹر تھا، کام کرتا تھا، اور اس سے وہ صحابی غلام جو ہوتا ہے، غلام جو کام کرتا ہے نا، تو اس سے ایک اجرت دی جاتی ہے اور پھر اس کو دی جاتی ہے واپس کہ تم اتنا کما کے لاؤ گے، یہ میرا ہوگا، میں تمہیں اتنا دوں گا۔ اب غلاموں کا زمانہ اس وقت نہیں ہے، لیکن اسلام نے اس کو معطل بھی نہیں کیا ہے۔ کبھی کسی وقت ایسا زمانہ آ جائے قیامت سے پہلے غلام باندھ دیا، جائز ہے، لیکن اس وقت نہیں ہے۔ اگرچہ اس جائز ہونے کے باوجود قرآن کریم نے اور احادیث مبارکہ نے اس کی شدید ترین مذمت کی ہے کہ ایک انسان غلام بن کر رہے۔ کتنے سارے مسائل میں کہا اے غلام آزاد کرو، اگر تم نے ایسا عمل کر لیا، قسم میں حانف ہو گئے، غلام آزاد کرو۔ لیکن اب چونکہ غلام کا زمانہ نہیں ہے، کسی وقت ہوگا تو پھر یہ مسائل موجود ہیں۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرے آقا مجھے اتنے پیسے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی تمہارا کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ کام کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا بہت ہے، دوسرے تمہارے جو اس طرح کا کام کرتے ہیں ان کو تو اس سے بھی کم ملتے ہیں۔ بس یہ بات اس نے اپنے دل میں بٹھائی، رات کو گھر گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ جس وقت نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تھے تو 2-4 آدمی اس لیے مقرر تھے کہ صفوں کو درست کرائیں نماز کے لیے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کے دیکھتے تھے، اور جب سب درست ہو جاتی تھی مصلی پہ آ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں آئے۔ یہ بجلی کا زمانہ تو نہیں تھا نا کہ لائٹیں ہوں۔ جیسی نیت باندھی، یہ جو پارسی تھا جس کا نام فیروز آتا ہے، ابو لؤلؤ اس کی کنیت تھی، اس نے یہ چھپ کے بیٹھا تھا، نکل کے خنجر کا وار کیے، 6 وار کیے۔ ایک وار ایسا تھا جو ناف سے نیچے تھا، بالکل آر پار۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے صف میں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کر دیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ زخم کی وجہ سے گر گئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے مختصر ترین نماز پڑھائی نا فجر کی، مختصر ترین۔ 2 مسئلے معلوم ہوئے۔ امام کو اگر کسی وقت ایسی صورت پیش آ جائے کہ نماز کو برقرار نہیں رکھ سکتا، تو جماعت کا توڑنا، تو اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر بھی نہیں تھا، تو نماز میں قرات کی آواز آنا فرض نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی وہ تو ہمیں تو قرات کی آواز ہی نہیں آ رہی، نماز میں فرض نماز میں نہیں آ رہی، یہ فرض نہیں ہے۔ تکبیرات پہنچانا فرض ہیں، اگر آواز نہیں جا رہی تو بیچ والے کو تکبیرات پکڑنی پڑیں گی۔ امام کو ایسی حالت پیش آ جائے تو اپنے نائب کو پیچھے سے آگے کرنا چاہیے۔ چاہے یہ حالت وضو کے ٹوٹنے کی ہو، یہ حالت اس کی ایسی ہو کہ اچانک ایسی طبیعت خراب ہو گئی کہ نماز نہیں پڑھا سکتا، کوئی سی بھی صورت ہو، شریعت نے حکم دیا پیچھے سے اشارہ کرو یا ہاتھ پکڑو، اپنی جگہ پہ کھڑا کر دو، وہ آگے نماز پڑھا دے گا، جہاں سے چاہے گا قرات کر لے گا، نماز پوری کرا دے گا، نئے سرے سے نہیں پڑھائے گا، جہاں تک پہلے امام نے پڑھائی تھی اس سے آگے پڑھائے گا۔ تو مسئلہ یہ معلوم ہوا، اس زمانے میں تو ایسا نہیں تھا نا، اس زمانے میں تو سارے ایسے تھے صحابہ کرام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، آپ کے بعد کے زمانے میں، اس کے بعد کے زمانے میں، اب سے بھی 300-400 سال پہلے کے زمانے میں، سب ایسے تھے کہ جن کے اوپر نماز پڑھانے کی شرائط پوری تھی۔ اب ہمارے زمانے میں ایسا نہیں ہے، ہر آدمی نماز پڑھانے کی شرائط پر پورا نہیں اترتا۔ تو حکم یہ ہے کہ امام کے پیچھے، محراب کے پیچھے ایسے آدمی کھڑے ہونے چاہیے جو نماز پڑھانے کی شرائط رکھتا ہو۔
ایسے آدمی کھڑے ہونے چاہیے، ایسا آدمی نہیں جس کے اندر نماز پڑھانے کی شرائط نہ ہو۔ ننگے سر جتنے کھڑے ہوتے ہیں ان کو تو محراب کے پیچھے کھڑے ہی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نماز پڑھانے کی شرط میں سے ایک یہ بھی ہے سر ڈھکا ہوا ہو۔ کیا آپ اس کو تسلیم کر لیں گے؟ آپ سب ننگے سر ہوں، امام بھی ننگے سر ہو جائے، آپ کہیں گے دیکھو امام کو تو دیکھو ٹوپی بھی نہیں پہن سکتا، اور خود جو ٹوپی نہیں پہن رہا ہے۔ اس لیے ایسی شرائط کا آدمی امام کے پیچھے، محراب کے پیچھے ایسے آدمی کو کھڑا ہونا چاہیے جو باشرہ ہو، دوسرے آدمی کو نہیں کھڑا ہونا چاہیے، اس کو ادھر ادھر جانا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی نماز نہیں ہوتی، میں صرف اتنا بتلا رہا ہوں کسی وقت امام کو حدث پیش آ جائے، کوئی عذر پیش آ جائے تو کسی کو پکڑ کر آگے کر دے، ایسا آدمی ہو جو پڑھانے کی صلاحیت رکھے۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی، مختصر نماز ختم کری، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گھر لے گئے، طبیب کو بلایا گیا، اس نے دوا پلائی، دوا پلاتے ہیں اور وہ زخم سے نکل جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے سمجھ لیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جان بر نہیں ہوں گے۔ اس کے 3 دن کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے شہادت کی موت کے ساتھ تشریف لے گئے، لیکن اپنی موت سے پہلے، اپنی شہادت سے پہلے انہوں نے کیا احکامات جاری کیے، کیا درخواستیں کی، اس کے متعلق انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں عرض کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کرام کے ساتھ محبت نصیب فرمائے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔